العالمين والعاقبة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس أن آتاهم الله من فضله وآتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات بھیجیے محمد والوں. صاحبان ایمان ارباب اعزاز، ایام اعزاء کا اور محرم الحرام کا پہلا دن اتمام پر اور طبق معمول ہم نے عنوان کلام جو قرار دیا ہے حکومت ولی معصوم کہ ایک ولی معصوم کی حکومت کیسی حکومت ہے. کل رات تمہیداً تھوڑی سی گفتگو میں ایک سارے عشرے کا خاکہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. واضح رہے اللہ حکومت اگر کسی کی ہونی ہے اللہ ولی ہے اور خدا کی طرف سے زمین پر اس ولایت کے مطلقاً مالک رسول اور رسول کے جانشین، جو سورہ مائدہ میں 56ویں آیت اس بات کو اعلان کر رہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یقیناً اللہ تمہارا ولی ہے، سرپرست ہے، اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان اور نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ کی حکومت اور عام لوگوں کی حکومت میں فرق یہ ہے، عام لوگ حکومت کو طویل عرصے تک نہیں لے کر جا سکتے. اللہ چاہتا ہے حکومت ولایت اللہ قیامت تک کے لیے برقرار رہے. اس حکومت کے لیے آج ساری دنیا کوشاں ہے، ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ ہم اچھی حکومت کریں. اور علامت قیامت میں جو قیامت کے علائم میں سے ہے، پروردگار حکومت ظاہری ہر قسم کے آدمی کو دے کر رہے گا، تاکہ کل کے دن محشر میں کوئی یہ نہ کہیں اگر ہمیں حکومت مل جاتی تو ہم حقیقت کے ساتھ کام کرتے، ولایت کو عام کرتے، یہ نہ ہو.
کل کا جو ہمارا موضوع اگر آپ لوگوں کے اذہان مبارک میں ہے، ہم اس حکومت کے تلاش میں ہیں جو حکومت الہی ہے، عدالت والی حکومت ہے۔ اس کے لیے ہم نے بیان کیا تھا یہ دیکھنا ہے کہ حکومت سب سے پہلے کون سی نوعیت کی ہونا چاہیے، 2 حاکم کون ہو، 3 حکومت کیسے چلتی ہے۔ یہ جتنی باتیں میں بیان کروں گا آپ سے، یہ آج کل کے قوانین جو حکومتی قوانین ہیں اس کے ذمے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ قانون، الہی قانون جو کتاب خدا، قرآن اور سنت نبوی۔ کل میں نے یہ بھی بیان کیا تھا 6 عظیم انقلابات دنیا میں گزر چکے ہیں۔ پہلا انقلاب موسیٰ کا انقلاب ہے، دوسرا انقلاب داؤد کا انقلاب ہے، تیسرا انقلاب سلیمان کا انقلاب ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے انقلابات ہیں۔ بنی اسماعیل میں 3 انقلاب۔ پہلا انقلاب رسول اللہ کا انقلاب ہے، دوسرا انقلاب علی مرتضیٰ کا انقلاب ہے، تیسرا انقلاب حسن مجتبیٰ کا انقلاب ہے۔ اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حکومتیں کس کی ہیں۔ یہ 6 انقلاب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اتفاقاً یہ 6 کے 6 انقلاب ولی معصوم کے۔ موسیٰ ولی معصوم، داؤد ولی معصوم، سلیمان ولی معصوم، محمد ولی معصوم، علی ولی معصوم، حسن ولی معصوم۔ یہاں تک ہم نے کل بیان کر دیا تھا، اس کے ذیل میں مختلف باتیں ہوئی تھیں۔ آئے ہم یہاں سے نیا آغاز شروع کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ولی معصوم کی حکومت میں کوئی خطا نہیں ہوتی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ جتنے رہبریت پر آئے، امامت پر آئے، یہ لوگوں کے ووٹ کے ذریعے سے نہیں آئے۔ یہ جتنے بھی آئے اللہ نے انہیں بنایا۔ موسیٰ کو اللہ نے، ہر نبی کو اللہ نے بنایا، حتیٰ انبیاء کے جانشین بھی اللہ ہی بناتا ہے، دوسرے نہیں بنا سکتے، کیونکہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا زمین پر، یعنی خلافت اللہ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتی۔ 25 سال بعد پیغمبر کے جب لوگ امیر المومنین کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کو اپنا رہبر ماننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں۔ اس اثنا میں امامت کی جب بات چلی تو امام نے فرمایا کہ میں روز اول سے ہی میں تمہارا امام ہوں۔ ایسا نہیں کہ تم نے خلافت مجھ سے لے لی تو امامت بھی لے لی، امامت نہیں لے سکتے۔ امامت من اللہ ہوتا ہے۔ امامت دنیا کا عہدہ نہیں ہے کہ ہمارے کو دیا جائے تو ہم انکسار المزاج ہو کر کہے کہ امامت ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ امام علی یہ نہیں کہہ سکتے، امام یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ امامت مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا انتخاب ہے یہ۔ اللہ کے انتخاب میں کسی کو رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ میں روز اول سے میں تمہارا امام ہوں۔ وہ اور بات ہے کہ خلافت اب آ رہی ہے میرے پاس، خلافت اور ہے، ظاہری عہدہ ہے، لیکن امامت من اللہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ پروردگار جناب ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم، جب ابراہیم نے امتحان مکمل کیا، انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ ہر امام، ہر نبی، ہر رسول اپنے دور کا امام بھی ہوتا ہے۔
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر اکرم صرف رسول ہیں، امام نہیں ہے۔ امام علی امام ہے، علی بھی امام ہے، رسول بھی امام ہے، اس لیے کہ امامت ایک لیڈرشپ کا مسئلہ ہے۔ اب آئیں یہ دیکھیں کہ یہ 6 انقلابات جو تاریخ میں آئے، بشریت میں، تاریخ بشریت میں یہ 6 انقلابوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ شکست۔ موسیٰ کا انقلاب فیلئر، داؤد کا انقلاب فیلئر، سلیمان کا انقلاب فیلئر، محمد کے انقلاب میں اسلام رہ گیا لیکن انقلاب اسلامی ختم ہو گیا۔ اسلامک ریپبلک اب نہیں ہے، یعنی اس دور میں محمد جو اسلامک ریپبلک شروع کیے تھے، محمد کے مرنے کے ساتھ، یعنی پیغمبر کے مرنے کے ساتھ اسلامی انقلاب کا خاتمہ ہو گیا۔ امیر المومنین کا انقلاب فیلئر، امام حسن کا انقلاب فیلئر، یہاں تک معلوم ہو گیا ہمیں۔ اب ہم علت بررسی کریں یہاں پر کہ یہ فیلئر کس لیے ہوا، سوچنے کا مقام ہے یہ۔ موسیٰ کو ڈائریکٹ اللہ گائیڈ کر رہا ہے، انبیاء کو ڈائریکٹ اللہ گائیڈ کر رہا ہے۔ اتنا بڑا طوفان آیا، اللہ نے مومنوں کو بچایا۔ نوح کے دور میں کس طریقے سے بچایا؟ طوفان میں پروردگار نے کہا ایک ایک چیز پر اللہ گائیڈ کر رہا تھا۔ یہاں پر نوح کشتی بناؤ میری نگاہوں کے سامنے، نوح کشتی اس طریقے سے بناؤ، نوح اتنے لوگوں کو کام پر رکھو، یعنی چھوٹی چھوٹی بررسی کرنے والا پروردگار کیوں نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر دخل دینے والا پروردگار کیوں نہیں انقلاب موسیٰ میں دخل دیا؟ کیوں نہیں انبیاء کے انقلاب میں جو میں بیان کر چکا ہوں دخل دیا؟ کیوں نہیں پیغمبر کے انقلاب میں دخل دیا؟ یہاں پر پروردگار نے دخل نہیں دیا، یہاں پر پروردگار نے لوگوں کو اس مقام پر لگا دیا، انبیاء کے ذریعے سے ہدایت کیا تاکہ لوگ مقصد تک خود پہنچے۔ اب اللہ انگلی پکڑ کر نہیں لے کر جائے گا انسانوں کا، کیونکہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے یہ۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ پہلے ایک ہادی کو بھیج دیا جائے، اس لیے دنیا میں سب سے پہلے آنے والا ہادی تھا، لوگ نہیں آئے۔ سب سے پہلے آدم ہادی کے لباس میں آیا۔ کون آیا پہلے؟ آدم ہدایت کے لباس میں آیا نا، نبی۔ کیا لوگ تھے؟ بعد میں آئے سب، حوا، حابیل، قابیل، اس کے بعد نسل چلی، انحرافات پیدا ہونے لگے، مرڈر ہوا، اختلاف ہوا، مالی اختلاف، اقتصادی اختلاف۔ اس چھوٹی سی دنیا کے اندر اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ ان اختلافات کا اینڈ یہ ہوا کہ پروردگار نے ایک ڈائریکٹ، یعنی یوں کہا جائے کہ گائیڈڈ نبی کے ذریعے سے، یعنی نوح، جناب نوح کے ذریعے سے پروردگار نے ان انحرافات کو ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مومنین بچ گئے۔ بعد میں ایک نئی دنیا شروع ہوئی، امامت کا مسئلہ آیا۔ انحرافات تیزی کے ساتھ آتے ہیں۔ کوئی ولی معصوم اپنی حکومت لوگوں کے بغیر نہیں بنا سکتا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ولی معصوم امام زمان آئیں گے خود ایک زیرو سے شروع کریں گے، ایک نئی حکومت بنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ولی معصوم لوگوں کی مدد کے بغیر کبھی بھی حکومت نہیں کر سکتا، اور لوگ ساتھ دیتے، لیکن یہ ساتھ دینا مستقل ہو تو روز موعود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ روز موعود یعنی وعدے والا دن، بغیر ساتھ دیے کہ کوئی آگے نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ چھوٹی سی حکومتوں کے اندر اتنے ریخنے پڑ جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اب اس کے بعد ہمارا رہبر کیا ہمارے لیے سوچنے والا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اتفاق سے میں نے کہا تھا یہ انقلابات جو ناکام ہوئے، ان ناکامیوں کے پیچھے علل دیکھا جائے، کیوں ناکام ہوئے؟ کیا موسیٰ کے اندر صلاحیت نہیں تھی حکومت کی؟ کیا موسیٰ کیپیبل نہیں تھے؟
ولی معصوم تھے، موسیٰ معصوم تھے. کیا داؤد کیپیبل نہیں تھے؟ کیا سلیمان کیپیبل نہیں تھے؟ کیا پیغمبر اتنے سالوں کے بعد ان کے ہاتھ سے کیپیبلٹی چلی گئی تھی؟ علی ابن ابی طالب جیسے ہی تخت کے خلافت پر بیٹھتے جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیا علی میں حکومت سنبھالنے کا طریقہ نہیں تھا؟ حسن کے پاس حکومت آئی، 6 مہینے بھی نہیں ٹکی کہ حکومت واپس چلے گئی. کیا امام حسن لیاقت نہیں رکھتے تھے؟ امام میں کوئی کمی نہیں، ولی معصوم میں کوئی کمی نہیں ہے، انبیاء میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خدائی لوگ ہیں. کمی دیکھا جائے تو کہاں پر دیکھا جائے؟ نقصان کہاں سے ہوا انقلاب موسیٰ کو؟ اس کو بررسی کریں ہم. سب سے پہلے لوگ، پہلی چیز لوگ. ایک انقلاب کو مکمل کرنے کے لیے لوگوں کا سہارا ضروری ہے امام کے لیے. علی ابن ابی طالب اس وقت تک خلافت پر نہیں آئے جب تک لوگوں نے گھروں پر آ کر امام کے یہ نہیں کہا ہو کہ امام اب آئیے. اس وقت تک امام نہیں آئے. 25 سال کے بعد اگر لوگ نہ جاتے امام پر، اور 50 سال تک امام خلافت پر نہیں آتا. سب سے پہلی چیز امام کی حکومت کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے. جہاں پر لوگوں کی کمی ہوئی وہاں پر امام کی حکومت ختم. چاہے وہ امام علی ابن ابی طالب ہو، چاہے وہ امام حسن ہو، چاہے وہ امام زمانہ ہو، نہیں ہو سکتی. میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا. البتہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہ سب باتیں، لیکن ایک نئے رخ کے ذریعے سے ہم اس پر گفتگو کریں گے. پہلے آئے موسیٰ کا انقلاب دیکھیں. موسیٰ کے انقلاب میں کمیاں کہاں تھیں؟ موسیٰ کے انقلاب کی کمزوری شیطان نے کیسے فائدہ اٹھایا؟ وہاں پر کمزور کڑی کیا تھی؟ پبلک میں ویکنس کیا تھی؟ پبلک کن چیزوں کے پیچھے تھی؟ موسیٰ کی ولادت سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. ایک بریف ہسٹری آپ کے ذہن میں رکھیں. جناب ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک جناب اسحاق، ایک جناب اسماعیل. اسحاق بڑے، اسماعیل چھوٹے. اسحاق جناب سارہ کے بیٹے تھے، جناب اسماعیل جناب ہاجرہ کے بیٹے تھے. اب تاریخ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یعنی تاریخ مطلب کنٹروورشیل تاریخ. عالم کی یعنی دنیا کی، اس کائنات کی، اس دنیا کے باہر یا دنیا کے اندر آدم سے لے کر قیامت تک کی سب سے کنٹروورشیل تاریخ یہیں سے شروع ہوئی. اس سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے جاہل لوگ تھے، بدو لوگ تھے جو نوح کے زمانے میں تھے، آدم کے بعد جو آنے والے تھے. یعنی ایک ایسے لوگ تھے جن کا تذکرہ بھی بیکار ہے. لیکن پولیٹیکل کیریئر اسلام کا ادھر ہی سے شروع ہو رہا ہے. جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب. یعقوب کون؟ جس کا دوسرا نام اسرائیل. ان کے 12 بیٹے تھے. 12 فرزندوں میں سے سب سے آخر بنیامین اور اس سے پہلے یوسف. عربی میں بیٹے کو کہتے ہیں ابن. ابن علی ابن ابی طالب، علی ابن. حسن ابن، حسن بیٹے علی کے، بیٹے کہتے ہیں، ایک بیٹے کو ابن کہتے ہیں. کئی فرزندوں کو بنی کہتے ہیں، کئی فرزندوں کو بنی. یعقوب کا نام اسرائیل. ان کے 12 بچے، ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے اولاد. خدا نے
ہمیشہ اس لفظ کو بنی اسرائیل ایک اچھا لفظ قرآن میں اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن دو قسم سے یہودیوں کو آواز دے رہا ہے۔ ایک آواز دے رہا ہے قرآن یہودیوں کو بنی اسرائیل کے نام سے آواز دے رہا ہے، جو سب کو۔ ایک آواز دے رہا ہے یہود۔ جہاں پر بنی اسرائیل کا لفظ آیا ہے قرآن میں، وہاں پر نعمتوں کا ذکر ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں فضیلت دی، نعمتیں دیا، فلان دیا، فلان دیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل۔ جہاں پر لفظ یہود استعمال کیا اللہ نے وہاں پر زبان کو سخت رکھا ہے۔ لیست النصارى علی شیء ولیست الیہود علی شیء لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا۔ جہاں پر بھی خدا نے ان کو کنڈم کیا ہے وہاں یہود۔ جہاں پر بھی خدا نے نعمتوں کے بارے میں بیان کیا ہے بنی اسرائیل۔ یہودا کی اولاد، جو آج دنیا میں یہود ہے، اسرائیل کے اندر یہود زیونسٹ جو ہیں وہ یہودا کی اولاد ہیں۔ یہودا جناب یعقوب کے ایک بچوں میں سے ایک بچہ ہے جو کرمنل مائنڈڈ تھا، جس کے پاس تدبیر نام کی شے نہیں تھی، ہمیشہ حسد، یوسف کو مارنے کا تدبیر اسی نے نکالی، یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بارے میں اسی نے زیادہ لوگوں کو بھڑکایا، بھائیوں کو بھڑکایا۔ اور بنی اسرائیل کے ان انتم 30 کے دنوں میں یہودا اپنی قوم کو یعنی اپنی اولاد کو لے کر جنوب کی طرف آ گیا تھا، یمن کی طرف آ گیا تھا۔ اس کی ایک نسل جیسا آج اگر دیکھا جائے، یہود سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اس لیے کہ یہود ایک مذہب ہے، لیکن پرابلم زیونسٹ سے، صہیونیستوں سے۔ وہ صہیونسٹ اسی کی اولاد میں سے ہو سکتے ہیں۔ توجہ کریں خوب، کیونکہ یہ ایک تاریخ ہے سمجھنے کے لیے، ہمیں دیکھنا ہے کیا ہوا تھا آخر ان کے ساتھ۔ سارے بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ 6 لاکھ لوگ۔ 6 لاکھ یعنی ایک ٹاؤن پلتا ہے اس سے۔ 6 لاکھ ایک ٹاؤن ہوتا ہے اس دور میں۔ اگر ہم کسی ٹاؤن میں جائیں، 6 لاکھ 7 لاکھ ایک ٹاؤن۔ آبادی اس دور کے لحاظ سے کافی بڑی آبادی تھی۔ یہ سب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فرعون کو خبر دی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تیری حکومت کو ختم کرے گا۔ اب اٹھائیں سورہ قصص۔ میں یہ باتوں کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ اس سبجیکٹ سے ہمارے ضرورت مند ہے، یہ سبجیکٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم کو یہ لانا پڑتا ہے یہاں پر۔ سورہ قصص موسیٰ کے پیدائش کے کئی 100 سال پہلے کی قوم ہے، جو موسیٰ کا انتظار کیا کرتی تھی۔ یہ قوم ہمت ہار چکی تھی۔ فرعونیوں نے ان کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دیا تھا۔ یوسف نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد بھائیوں سے کہ تمہیں کسی کو بھی حکومت میں نہیں لایا جائے گا۔ یوسف نے کہہ دیا تھا، وصیت کیا تھا، اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خود اپنے پیروں پر ٹھہرو، تم خود کیپیبل بنو، تمہارے ہاتھ میں فن ہو، تمہارے ہاتھ میں تعلیم ہو، تمہارے ہاتھ میں ہنر ہو، تمہارے ہاتھ میں اقتصاد ہو۔ یوسف نے نصیحت کر دی تھی۔ اس نصیحت کے بعد یوسف جب لقاء اللہ کو پیوست ہو گئے، اس کے بعد فرعونیوں نے خطرہ احساس کیا بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل کو ضعیف کیا۔ قرآن کی آیتیں گوائیں، جس میں قرآن کے سورہ بقرہ میں بھی ہے یہ، اور آگے چل کر آگے کے سوروں میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اے پیغمبر، یاد کرو وہ ایام، وہ دن جب بنی اسرائیل کو ان کے مردوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، ان کے بچوں کو غلام بنایا، کتنا مصیبت کی گھڑی تھی ان کے اوپر۔ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے اس بات کو
یاد دلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کس مشکلات کے ماتحت چل رہی تھی. روتے تھے رات میں یہ لوگ، گریا کرتے تھے، اس لیے کہ اگر ایک خاندان میں 5 ممبر مرد کے ہیں تو اس میں سے 3 کو قتل کر دیا جاتا تھا، 2 کو چھوڑا جاتا تھا. عورتوں کو کنیز بناتے تھے یہ لوگ، بچوں سے سخت کام لیتے تھے. جتنے فنی کام ہیں، ٹیکنیکل جابز ان کے ہاتھوں سے چھن چکے تھے. ان کے ہاتھوں میں نہیں تھے ٹیکنیکل جابز سارے، یعنی بنانا فرنیچر کا کام. اس دور میں کیا تھا؟ فرنیچر. اس دور میں گاڑیاں بنانا مطلب ایک ایسا وسیلہ تیار کرنا جسے جانوروں کو باندھ کر لے جایا جاتا تھا. اس دور کی گاڑیاں ہوتی تھی وہ، یہ سب اس میں ایکسپرٹ تھے، لیکن ان سے تمام کام چھین لیے گئے. ان کے کام گلیوں کو صاف کرنا، بلدیہ کا کام، کارپوریشن کا کام، گلیوں کو صاف کرنا، فرعونیوں کے نجاستوں کو صاف کرنا، گھروں کے اندر پوچھا لگانا، برتن صاف کرنا. اتنا انہوں نے کام کیا. اس کے اوپر بنی اسرائیل اتنا ان ایجوکیٹڈ ہوئی. جب موسیٰ پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں ایک آدمی بھی نہیں تھا کہ موسیٰ کے لیے ایک باسکٹ بنا سکے، یعنی ایک صندوق بنانے والا نہیں تھا. اتنا یہ لوگ بیکورڈ ہو چکے تھے. سارے فنی کام فرعونیوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. کتنا سخت وقت تھا یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. بعض ایسے سڑک تھے وہاں پر، ایسے محلے تھے جہاں پر بنی اسرائیل قدم نہیں رکھ سکتا تھا. جیسا آج اتنے فارورڈ زمانے میں، اتنے کوالیفائڈ زمانے میں ہندوستان میں آج بھی ہے یہ دلت بعض محلوں میں داخل نہیں ہو سکتے. نیچ قوم بعض محلوں میں نہیں جا سکتی تھی. زمانے جاہلیت کا یہی دور تھا کہ کالا عرب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا، کالا غلام ہوتا تھا، کالا عرب کے ہال میں نہیں جا سکتا تھا، کالا عرب کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتا تھا. یہ سارا ریسزم کی جنگ اسلام نے دور کیا. آج دیکھیں دلتوں کا کیا حال ہے. امریکہ کے اندر بعض ایسے علاقے آج بھی موجود ہیں جہاں بلیکس نہیں جا سکتے، کہ یہ اس دور کے بنی اسرائیل ہیں وہاں پر یہ لوگ. ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ غلام زادے، اور ان کا کام ہے کہ وہ کام کرے جو انگریزوں کو خوش کر سکے. اتفاق سے فرعونیوں کی بھی یہی چال تھی. یہ لوگ رویا کرتے تھے، اس امام کا انتظار کرتے تھے جسے منجی بشریت، یا یوں کہا جائے منجی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. منجی بشریت کون؟ امام زمان. منجی بنی اسرائیل موسیٰ. دیکھیں فرق دیکھیں کتنا ہے. موسیٰ صرف قبیلے کا نجات دینے والا، امام زمان سارے بشریت کا نجات دینے والا. یہ سب ہم لوگ ذہن میں رکھیں. امام میں اور موسیٰ میں فرق، امام میں اور ابراہیم میں فرق، کیونکہ امامت کا عہدہ لامحدود ہو جاتا ہے. اس موسیٰ کا انتظار کرنے والے لوگ سوسائڈ کرنے لگے، اس لیے کہ بےتاب ہو چکے تھے لوگ. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ذلت. حتیٰ یہ تھا تاریخ میں ان کی عورتوں کو فرعونیان خراب کیا کرتے تھے، لیکن ان کے مرد کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. اتنی ذلت آ چکی تھی. بنی اسرائیل کے بعض علماء جو کم پڑھے لکھے تھے اس دور میں، لیکن علماء تھے، یہ لوگ جا کر بنی اسرائیل کو ٹرین کرتے تھے. کیا ٹرین کرتے تھے؟ کہ تمہاری اچھی حکومت اسی وقت ہوگی جب امام آئے گا تمہارا. میں اس لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ ایک تیر کے ذریعے سے 2 نشان ہو جائے. تاریخ بھی آپ کو معلوم ہو جائے، آج کے دور جو ہم متصل ہو رہے ہیں زمان سے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے، تاکہ معلوم رکھیں ہمارا دور بنی اسرائیل کے دور سے جدا نہیں ہے.
امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے جا کر سوال کیا، امام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ، قرآن کے اندر پروردگار نے بنی اسرائیل کا ذکر کیوں زیادہ کیا ہے؟ کتنا ہے بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں؟ اگر آپ سورہ بقرہ سے شروع کریں گے، پڑھتے ہوئے جائیں گے، بنی اسرائیل کے آیتوں کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو 1000 یا اس سے زیادہ آیتیں بنی اسرائیل کے بارے میں۔ امام رضا سے سوال کیا اتنا زیادہ خدا نے بنی اسرائیل کو کیوں بیان کیا قرآن میں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ بنی اسرائیل عبرت ہے بنی اسماعیل کے لیے، یعنی بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کریں، جو غلطی وہ لوگ کر چکے یہ لوگ نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ جو انقلاب موسیٰ خنثی ہوا، امام نہیں چاہتے کہ انقلاب آخر الزمان خنثی ہو جائے، امام نہیں چاہتے، کیونکہ ہر انقلاب خنثی ہوا۔ کس لیے خنثی ہوا؟ ہماری غلطیوں کے نتیجے سے، مانا بھی ہم نے، پہچانا بھی ہم نے، اور آخر کار انبیاء کو چھوڑا بھی ہم نے، یعنی بنی اسرائیل نے۔ لوگ جا کر سمجھانے لگے استغاثہ کرو، تمہارا امام آ جائے گا، موسیٰ تمہارا امام ہے جس کے بارے میں پیشن گوئی ہوئی ہے، وہ آئے گا تمہیں نجات دے گا۔ استغاثہ کرنے لگے، ان کے اندر تڑپ ہونے لگی، ان کے اندر کیفیت بدلنے لگی۔ یہ ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے، خداوندا اس منجی کو بھیج جس کے ذریعے سے ہماری نجات ہونے والی ہے۔ دعا قبول ہوئی۔ ظہور جو 400 سال کے بعد ہونے والا تھا، موسیٰ کا ظہور، اس دور میں وہ ظہور کم ہوتا 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 125 یا 100 سال کے اندر موسیٰ کا ظہور ہو گیا۔ ظہور کو طولانی کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے، ظہور کو مدت کم کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ کیسے؟ یہ کیا نئی بات ہے؟ تعجب کی بات ہے نا یہ۔ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر، دنیا میں جو لوگ گھوم رہے ہیں، امام کا ظہور کروانا ہمارے ہاتھ میں، اور امام کا ظہور بلکہ غیبت طولانی کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں۔ یہ امام کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہماری نیاز پر۔ امام غائب ہے، مانتے ہیں نا ہم لوگ، امام غائب ہے غیبت کبریٰ میں، دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا امام کی غیبت اختیاری یعنی امام خود اپنی طرف سے گیا، امام نے چاہا کہ میں جاؤں یہاں سے، میں چلا جاؤں، خدایا میرا انتظام کر، میں جانا چاہتا ہوں، زمین پر لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتا میں۔ خدا نے انتظام کیا، ایک جگہ پر لے جا کر رکھ دیا۔ آپ کب آنا چاہتے ہیں یا اپنے رسول اللہ؟ نہیں، میں ابھی نہیں آؤں گا۔ اگر ایسی غیبت ہے امام زمانہ کی، پھر یہ امام نہیں ہے، اس لیے کہ امام اختیار سے غائب نہیں ہوتا۔ امام کی دوسری کیفیت غیبت کی اضطراری، ایمرجنسی، یعنی امام نہیں چاہتا لیکن ضروری ہے غائب ہو جائے۔ امام نہیں چاہتا، ضروری ہے کہ اللہ اس کی محافظت کرے۔ امام نہیں چاہتا جانا، امام چاہتا ہے لوگوں کے درمیان آ جائے، اللہ نے کہا کہ ابھی تمہارے لیے اجازت نہیں ہے لوگوں کے درمیان جانے کی۔ ظہور کسے کہتے ہیں آخر؟ ظہور یعنی ظاہر ہونا۔ لوگ نہیں جانتے، مجھے نہیں جانتے لوگ، فرض مثال کے طور پر مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، لیکن لوگوں نے بعض نام سنا ہے، بعض جگہوں پر ہوتا ہے یہ، لوگ نہیں جانتے لیکن لوگوں نے نام سنا ہے۔ اس دور میں بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں، آج کل کے دور میں نہیں لیکن پرانے دور میں اس طریقے کے لوگ گزرتے تھے۔ یعنی ایک بڑے فیلسوف تھے، فلاسفر، وہ فلاسفر کا نام اطراف کے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں مشہور تھا۔ یہ غالباً عراق کے فلاسفر تھے، یہ ایران میں مشہور تھے، ترکی میں مشہور تھے، سعودی میں مشہور تھے، لبنان میں مشہور تھے، یورپ میں مشہور تھے، بہت مشہور تھے، فلاسفر تھے یہ۔ ایک مرتبہ ان کا سفر کسی دوسرے ملک میں ہوا، ایک ایسی جگہ ہوا جہاں پر ان کو لوگ پہچانتے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے
روٹی خریدنے کے لیے دیکھا کہ ان کے کپڑے بڑے عجیب و غریب ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، سلے ہوئے ہیں. تو روٹی والے نے کہا کہ بھائی آپ تھوڑا اس طرف ٹھہریں. کہاں پر؟ غریبوں کی لائن میں. وہاں پر ٹھہرا دیا. اس کے بعد روٹی نہیں ملی، چلے گئے یہ. ایک اور روٹی خریدنے والا جو ان کو پہچانتا تھا کہا روٹی والے سے کیا تو پہچانتا یہ کون ہے؟ کہا کہ کون ہے یہ وہی فلاسفر ہے. فوراً روٹی کی دکان چھوڑ کر گیا اس فلاسفر کے پاس، کہا کہ آپ آئے میرے پاس، آپ آئے میرے پاس، میں آپ کو نہیں پہچانا. یعنی دیکھتا ضرور ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے. ایک عام آدمی کا واقعہ. اور ایک گریٹ پرسنالٹی کا واقعہ، مالک اشتر. مالک اشتر مشہور، کس کے کمانڈر جنرل تھے یہ؟ علی کے لشکر کے جنرل تھے یہ. ایک مرتبہ شہر کوفہ میں مالک اشتر جا رہے تھے، راستے میں ایک میلہ لگا ہوا تھا. اس میلے کے بیچ میں لوگ گھیرے ہوئے تھے. میلے کے بیچ میں ایک کھلاڑی جسے کہا جاتا ہے، جو کھیل ایک سے ایک کھیل کھیلتا ہے، لوگ اس کے سامنے پیسہ ڈالتے ہیں، وہ آیا تھا کھیلنے کے لیے. مالک ٹھہر گئے دیکھنے کے لیے آخر یہ کرتا کیا ہے. اس نے کہا کہ 10 آدمی یہاں سے میں گنوں گا، 10واں آدمی جو بھی آئے گا میں اس کے ساتھ گستاخی کروں گا، یعنی اس کے منہ پر میں تھوکوں گا. 1 2 3 4 گنتا ہوا آیا اس طرف. مالک اشتر آ گئے سامنے، فوراً اپنا لعاب دان پھینک دیا، گستاخی کیا. سارے لوگ پھیل گئے، چہروں کے اوپر سے رونق اڑ گئی. اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، یہ تو ایک گیم تھا، یہ کیسا گیم تھا، کس کے ساتھ کر دیا تو نے؟ اس نے کہا کہ یہ کون تھا یہ جس سے تم بہت پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کہ خلیفے کے لشکر کا کمانڈر یعنی جنرل مالک اشتر تھا. یہ پہچانتا تھا لیکن سامنے انٹریکٹ ہونے کے بعد یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی مالک اشتر ہے. توجہ کریں، میں آپ کو ایک مقصد کی طرف لا رہا ہوں، اس لیے یہ 2 مثال آپ کے سامنے پیش کیا. اسی طریقے سے امام زمان، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے امام زمانہ کو غیبت میں رکھا ہے تو غیبت میں ایک الگ جگہ ہوں گی، آسمان کے اوپر ہوگا. جیسا کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے برمودا ٹرائنگل، اس طریقے کی جگہ پر آسمان پر یا کوئی ایسی جگہ پر اللہ نے ایک محل بنایا جو الہی مقام، جیسا عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے اسی طریقے سے امام زمان ارواحنا لہ الفدا ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر امام کو باقاعدہ ایک مسکونی دی گئی، امام وہاں پر رہ رہا ہے. اس کے بعد ایک وقت آئے گا اللہ کہے گا مہدی اٹھو دنیا میں جاؤ. اسے ظہور نہیں کہتے، ظہور یعنی ظاہر ہونا. آئیڈینٹی نہیں تھی، اب آئیڈینٹی ہو گئی. سب کو معلوم ہے کہ مہدی ہے، امام زمان ہے، لیکن یہ نہیں معلوم چہرہ کیسا ہے. یہ آئیڈینٹی چھپی ہوئی ہے امام زمانہ کی. روایت میں ہے کہ امام زمان ارواحنا لہ الفدا ہمارے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تو قالوا سلاما سلاما، کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سلام پہنچاتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، ہم کو سلام علیکم کہتے ہیں. ہم جب سلام کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں امام. یعنی امام دنیا میں، اور روایت میں فرمایا کہ امام ہماری طرح یعنی ہماری طرح فرشوں پر قدم زنی کرتا ہے. جس فرش کے اوپر آپ آئے، جس زمین پر آپ چلتے ہیں، جن فرشوں کے اوپر آپ پبلک گیدرنگ کرتے ہیں، اس پبلک گیدرنگ میں امام بھی آتا ہے، تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے، تمہارے ساتھ اٹھتا ہے، نمازوں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے ساتھ کبھی کبھار تمہارے دسترخوان پر ہوتا ہے، لیکن ظاہر نہیں ہوتا کہ یہی امام زمان ہے. موسیٰ امام تھا، اپنے دور کا امام زمان تھا، لیکن ظاہر نہیں تھا، جبکہ لوگ دیکھتے تھے یہی موسیٰ ہے. فرعون کے دربار میں پڑھ رہا ہے موسیٰ، وقت کا امام وقت کے ظالم کے دربار میں پڑھ رہا ہے. وقت کے ظالم کو معلوم نہیں ہے کہ امام زمان میرے ہی دربار میں پڑھ رہا ہے.
یعنی ظاہر ہے جب بھی فرعونیوں کو جب بھی فرعونی بنی اسرائیل کو مارتے تھے، جس طریقے سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا مہدی ادرکنی کہتے ہیں نا ہم لوگ، یا ابا صالح المہدی ادرکنا، یا مہدی ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، ہم کہتے ہیں نا یہ سب جب مصیبت آتی ہے ہم پر۔ اس دور میں جب بھی بنی اسرائیل پر مصیبت آتی تھی، بنی اسرائیل کے زبان پر یہی جملہ جاری ہوتا تھا، یا موسیٰ ادرکنا۔ ایک بار موسیٰ ایکسپوز ہو گئے، خود سے ایکسپوز ہو گئے، اس لیے کہ موسیٰ ہر ایک سے ملتے تھے، فرعون کے دربار میں رہتے تھے۔ موسیٰ کیا تھا آئیڈینٹی میں؟ فرعون نے اڈاپٹ کر لیا۔ آسیہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہترین جانشین بن جائے، سکسیسر بن جائے، اور تمہاری حکومت زوال نہ ہو، کہ تمہارے ایک وارث رہے گا اس کو دنیا کے اندر۔ فرعون نے اڈاپٹ کر لیا، آئیڈینٹی میں نام آ گیا، موسیٰ سن آف فرعون آ گیا تھا نا، کیونکہ موسیٰ بڑے ہونے کے بعد نہیں گئے تھے وہاں پر، بچے تھے، ماں کے پیٹ سے نکل کر ابھی چند گھنٹے ہوئے تھے، صندوق میں رکھ کر بھیج دیا تھا۔ چند گھنٹے کا بچہ موسیٰ فرعون کے دربار میں ابن فرعون کہلانے لگا، فرعون کا بیٹا، فرعون کا بیٹا۔ جوان ہوا موسیٰ، ینگ، 17 سال 18 سال، خدائی ہیکل، ایک ایسا پیکر جو دیکھتے ہی لوگ عشق کرنے لگے ولی خدا سے۔ ایک دن دربار میں رہتے تھے موسیٰ فرعون کے ساتھ، شام میں اپنے کپڑے چینج کر کر موسیٰ ایسے علاقوں میں جاتے تھے جہاں پر یوں کہا جائے اس دور کے بنی اسرائیل دلت علاقے تھے، بات کرتے تھے، لوگ کہتے تھے تم فرعون کے بیٹے ہو، ہمارا موسیٰ زندہ ہے، ہمارا موسیٰ آئے گا، تم لوگوں کو ختم کرے گا، یہی موسیٰ ہے۔ اور نام بھی موسیٰ ہے، نام بھی نہیں چینج کیا تھا، سب سے بڑی بات ہے یہ۔ لیکن ان کے ذہنوں میں منجی بنی اسرائیل نہیں ہے، موسیٰ فرعون کا بیٹا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا یہی منجی بنی اسرائیل ہے۔ ایک مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن میں سورہ قصص وسط سورہ میں یہ واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ ایک ایکسپوز ہو گئے۔ کیسے ایکسپوز ہوئے؟ بنی اسرائیل کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ موسیٰ کا ایک شیعہ، قرآن نے لفظ شیعہ استعمال کیا ہے، قرآن کی بیوٹی دیکھیں آپ لوگ۔ اسماعیل 12 مرتبہ آیا ہے، شیعہ 12 مرتبہ آیا ہے، لفظ امام 12 مرتبہ آیا ہے، اور تینوں میں گہرا ریلیشن ہے، اسماعیل، شیعہ، امام، تینوں میں گہرا ریلیشن ہے۔ اس کو ایک حاشیے کی طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ موسیٰ ایکسپوز ہو گئے، بنی اسرائیل شوق میں ہو گئی۔ بنی اسرائیل جس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا تمہارا منجی 400 سال بعد آئے گا، ان ایکسپیکٹڈ 150 ایئرس کے اندر آ گیا۔ کیسے آ گیا؟ علماء نے بتایا، دیکھو جب تک تمہارے اندر درد نہیں ہوگا، تمہارے اندر احساس کمی نہیں ہوگی امام کی، تمہارے اندر مظلومیت باہر ظاہر نہیں ہوگی، تمہارا امام نہیں آنے والا۔ ان لوگوں کے اندر درد پیدا ہونے لگا۔ امام کے ظہور کے لیے الاجل کی دعا نہیں بلکہ درد ضروری ہے۔ امام کا ظہور الاجل سے نہیں ہوتا، 1400 سال سے الاجل پڑھا جاتا ہے، 1400 سال سے نہیں بلکہ ایک چند سال سے شروع ہوا ہے۔ یہ الاجل کا جتنا مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے یہ 1400 سال سے نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ صرف اگر ہسٹری میں دیکھا جائے 30 سال سے شروع ہوا ہے، اس کی ہسٹری یہی ہے، الاجل یہ 30 سال سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے پریکٹیکل انتظار تھا۔ توجہ فرمائیں آپ لوگ رونے لگے،
اینالائز کیا گیا عراق کے اندر اور افغانستان کے اندر. عراق کے اندر آج 80% سے زیادہ لوگ قلباً امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، قلباً دل سے انتظار کر رہے ہیں. افغانستان میں 70% سے زیادہ لوگ امام مہدی کا انتظار حقیقتاً انتظار کر رہے ہیں. ہم جو اللہ جل کہتے ہیں وہ ہماری زبان ایک ہے، دل ایک ہے، کیونکہ ہم پر مصیبت نہیں آئی ہے. انتظار وہی کرتا ہے جس پر مصیبت ٹوٹتی ہے. انتظار کا مفہوم جاننا ہے تو عراق جاؤ، انتظار کا مفہوم جاننا ہے تو آج سیریا جاؤ، انتظار کا مفہوم جاننا ہے افغانستان جاؤ، کہ معلوم ہوگا کہ انتظار کسے کہتے ہیں، انتظار کون کر رہا ہے. بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا، دل ٹوٹتا تھا، منجی کے انتظار میں تھے. ان کا دل کہتا تھا اللہ بھیج، موسیٰ کو بھیج، موسیٰ کو بھیج. ایک مرتبہ بنی اسرائیل اور بنی فرعون کا ایک آدمی جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی. فوراً اس نے کہا موسیٰ میری مدد کو پہنچو. موسیٰ انفارچونیٹ سامنے آ گئے مدد کے لیے. ایک بنی فرعون کو مارا، بنی فرعون مر گیا، ایکسپوز ہوئے موسیٰ. اس نے کہا کیا تم وہی موسیٰ ہو جس کا ہم انتظار کر رہے تھے؟ موسیٰ سمجھ گیا کہ یہ سمجھ گیا. موسیٰ اپنا راستہ ناپ لیے چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے، ایکسیڈنٹلی دیکھا وہی شخص دوسرے فرعونی سے جنگ کر رہا ہے. کہا موسیٰ میری مدد کو آؤ، موسیٰ میری مدد کو آؤ. موسیٰ گئے، تنبیہ کرنے لگے، اس سے کہنے لگے کہ شرم نہیں آتی تجھے؟ ہمیشہ جنگ کرتا رہتا ہے تو. فوراً یہ سمجھا کہ موسیٰ مجھے مارنے آ رہے ہیں. امام کا انتظار کرنے والا جب امام آیا تو یہ سمجھا امام انتظار کرنے والے کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں. فوراً آواز نکالنے لگا کل موسیٰ نے جس کا قتل کیا تھا وہی موسیٰ آج میرا قتل کرنا چاہتے ہیں. موسیٰ ایکسپوز ہو گئے دربار میں. فوراً فرعون کا دربار موسیٰ کے لیے لاک ہو گیا. اب موسیٰ یہاں سے فرار ہونا تھا. قرآن کہہ رہا ہے جو آیت امام حسین مدینے سے نکلنے سے پہلے پڑھ رہے تھے، جو خوف والی آیت زبان پر نہیں ہے میرے، لیکن خوف والی آیت جو امام مدینے سے نکلتے وقت پڑھ رہے تھے، موسیٰ ویسے ہی نکلے، ویسے امام حسین نکلے، اپنا مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. امام موسیٰ کہاں گئے؟ مدینے سے باہر دور. کہ موسیٰ ایکسپوز ہو گئے، فرعون کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ ہے. اتفاقاً وہی موسیٰ جو میرے دسترخوان پر رہتا تھا. بنی اسرائیل کے اندر خوشی کی لہر دوڑی کہ ہمارا امام ظاہر ہو گیا. ظاہر اسے کہتے ہیں. یہ نہیں کہ اوپر سے فرشتے ایسکورٹ کریں گے امام کو، ایسکورٹ کرنے کے بعد امام نیچے آئیں گے، رکن یمانی کے پاس اتریں گے، عجیب ماحول ہوگا، چوطرف باڈی گارڈز ہوں گے امام کے اور امام ٹھہریں گے. ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. امام ظاہر ہوگا، انا المہدی. ایک خانہ کعبہ کے پاس ایک شخص چڑھے گا اوپر، کہے گا انا بقیت اللہ، انا مہدی. انتظار کرنے والوں کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ وہی وہ شخص ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، ہم تو اسے دیکھا کرتے تھے. ظہور حکومت، کون سی حکومت؟ ملکن عظیمہ کے لیے. ملکن عظیمہ جسے پروردگار نے بیان کیا تھا. موسیٰ اس طریقے سے ایکسپوز ہوئے. اب کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل کے اندر اب طاقت آنے لگی. موسیٰ گئے کئی سال باہر، شعیب کے داماد بنے، اس کے بعد دوبارہ وہاں پر کام کیا 8 سال، 2 سال اضافہ. یہ تو قرآن کی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد موسیٰ چلے، راستے میں خدا نے کہا موسیٰ آؤ، ماموریت لو، اب جاؤ، ظہور ہو جاؤ، ظاہر ہو جاؤ، پوری طور سے اعلان کرو انا بقیت اللہ، میں ہی منجی ہوں. آئے موسیٰ فرعون کے دربار میں، اوپن ڈکلیریشن. بنی اسرائیل خوش اس لیے کہ موسیٰ آ گئے.
اب موسیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کو ڈیولپ کر رہے تھے. آپ یہ نہ سمجھو کہ امام جیسے ہی ظہور کر جائے گا فوراً گھنٹے کے بعد ساری دنیا کا نظام صحیح ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. امام کا ظہور ہوگا، بہت فساد کریں گے لوگ. آج ہی اتنا فساد ہو رہا ہے. ایک اسلامک ریپبلک ختم نہیں ہو رہی ہے دنیا سے. ایسا بے حساب فساد. آئیسس کو بنایا، نصرہ کو بنایا شیعوں کے مقابل میں، طالبان کو بنایا، بوکو حرم کو بنایا، شیعوں کے گلے کاٹے، معصوموں کی جان لی، لوگوں کو مارنا شروع کیا. اتنا فساد صرف کس کے مقابل میں؟ ایک اسلامی حکومت کے مقابل میں جو آج ہے. میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر یہ امام کی غیبت میں یہ اسلامی حکومت کتنی ارزش مند ترین اسلامی حکومت ہے. یہ بنی اسرائیل ایسے ہی نہیں امام آ کر فوراً دنیا کو ایک معجزے سے ساری دنیا پلٹ گئی. جیسا کہ روایت میں ہے کہ امام آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دیں گے جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوگی. جوانوں سے یا ہمارے بچوں سے پوچھا جاتا ہے، بچے کہتے ہیں جیسے امام آئیں گے ساری دنیا پیس. ایسا نہیں ہے. امام 7 سال تک، کئی سال تک امام ان سے ڈائلاگ کریں گے، بات کریں گے، گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد امام کی جنگ ہوگی. امام کی جنگ روایت میں تقریباً 7 یا 8 مہینے کی جنگ ہے. امام مطلب امام کا لشکر لڑے گا، امام نہیں لڑے گا. امام تو کیپٹل میں ہوگا. اس وقت امام کا کیپٹل کوفہ ہوگا. امام کیپٹل میں ہوگا لیکن لشکر جائے گا. جو سب سے بڑی جنگ جو کہی جاتی ہے امام کے ظہور کے بعد، امام کے ظہور کے وقت ارمڈگان، وہ آخری اور بڑی جنگ جو فلسطین کے علاقے میں ہوگی یہودیوں کے ساتھ. اور کافی ساری دنیا وہاں کے لیے نیرو انویسٹ کرے گی. امریکہ کا سابق صدر مملکت ریگن نے کہا کہ خدا مجھے اتنی حیات دے کہ میں وہ جنگ دیکھ سکوں اپنی آنکھوں سے، اور وہ جنگ میں والنٹیئر بن کر جاؤں، بسیج بن کر جاؤں. کس سے جنگ کرنے کے لیے؟ لشکر حق سے جنگ کرنے کے لیے. یعنی اس طریقے کی تمنا بنی فرعون، آج کی بنی فرعون رکھتی ہے. موسیٰ نے کام کرنا شروع کیا، لوگوں پر کام کیا، بنی اسرائیل کو جمایا. موسیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کام کیا. کمیونیکیشن، لوگوں سے ملاقات، پیغامات کو دینا، ان کو ہوشیار کرنا، ایجوکیٹ بنانا، اس طریقے سے کام کیا. 30 سال لگے. 30 سال ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے. 30 سال پہلے فرعون کے پاس آسان تھا، مار سکتا تھا. موسیٰ اس وقت قوی نہیں تھے لیکن فرعون میں ہیبت تھی. موسیٰ کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، وہ نہیں مار سکا. موسیٰ کو چھوڑ دیا. 30 سال تک جب مضبوط ہو گئے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم، فرعون نے چاہ کے اس قوم کو ختم کیا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ کریں آپ لوگ. 30 سال کے بعد ایک قوم میں جب ایک قوم آرگنائزڈ ہوئی تو موسیٰ نے کہا اب تم کیپیبل ہو ارض مقدس تک جانے کے لیے، ورنہ کیپیبلٹی نہیں تھی. اگر ہم بھی اسی طریقے سے رہیں گے زمان مقدس تک نہیں پہنچ سکتے ہم. موسیٰ زمین کا امام تھا، امام زمین تھا موسیٰ. امام زمین یعنی ارض مقدس، مقدس زمین تک بنی اسرائیل کو لے کر جانا تھا. موسیٰ اس کا امام تھا، امام زمین تھا. ہم امام زمین کے پاس نہیں، امام زمین اور زمان کے انتظار میں. آنے والا امام صرف امام زمین نہیں ہے، امام زمان ہے. وہ ارض مقدس کی طرف اور یہ زمان مقدس کی طرف جانا ہے ہمیں.
بنی اسرائیل سے 100 گنا زیادہ رسپانسبلٹی بنی اسماعیل پر ہے، اس لیے کہ ملک عظیم حاصل ہونا ہے۔ کس سے یہ عہد لیا گیا تھا؟ قرآن، سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ ابراہیم کا امتحان ہوا، امتحان کے بعد خدا نے کہا میں نے تمہیں امام بنایا۔ امام یعنی لیڈر، جو لوگوں کو لیڈ کرے گا۔ اب یہ عہد جو پروردگار نے کہا کہ میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا، پھر یہ عہد کس کو دیا خدا نے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 125، آپ لوگ جا کر دیکھیں، قرآن کھولیں آج، دیکھیں کتنی سنہری آیت ہے یہ۔ خدا اس کے فوراً بعد والی آیت میں کہتا ہے ہم نے اسماعیل سے عہد لیا، یعنی بنی اسماعیل کے اندر یہ عہد کو آنا تھا۔ لیکن ایکسپیرینس دونوں کا ضروری ہے۔ امام زمان حکومت اگر بنائے گا تو امام زمان ایک ایسا ایکسپیرینس دنیا میں پیدا کرے گا، وہ ایکسپیرینس بنی اسرائیل کے 3 حکومتیں اور بنی اسماعیل کے 3 حکومتوں کا ایکسپیرینس ہوگا۔ کوئی شیعہ اب ظہور کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا مولا میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں تھا، ہے نا؟ آج کا کانسیپٹ کیا ہے بھائی؟ ہمیں صرف امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا ہے، جو بھی ہوگا امام کے ظہور کے بعد ہوگا، ہم جو بھی کریں گے امام کے ظہور کے بعد کریں گے۔ لیکن جب ظہور ہو جائے گا، روایت میں ہے کہ لوگ کہیں گے ہمیں کیا کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے امام کو کرنا ہے۔ یعنی ہم کسی بھی لحاظ سے احساس تکلیف نہیں کرتے۔ موسیٰ جب تک پبلک موسیٰ کی ساتھ نہ ہوتی، موسیٰ کا مشن کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ ہرگز کوئی امام کا مشن کامیاب نہیں جب تک پبلک ساتھ نہ ہو۔ میں یہاں تک روکتا ہوں اس بات کو، بقیہ انشاءاللہ کل ادامہ دوں گا۔ امام حسین کیا اپنی مرضی سے گئے؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، میں آپ کو آزمانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے بتائیں کوفہ جو اتنا بڑا کربلا کا میدان ٹھہرا کیا، امام حسین اپنے خواہش سے گئے؟ نہیں گئے امام حسین اپنے خواہش سے۔ بلانے والوں نے کیسا بلایا؟ الجل کہا، انہوں نے کہا تھا، خطوں کے ذریعے سے کہا تھا آپ آئیں آپ آئیں، لیکن بلانے والوں کے دل زبان سے الگ الگ تھے۔ زبان الجل والی تھی، دل الجل والے نہیں تھے۔ جب یہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے دل اور زبان کے اندر، امام کو سوائے موت کے کچھ نہیں ملتا۔ روایت میں ہے عزیزو، کیوں امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے؟ روایت میں یخافون فی قتلہ، امام کیوں نہیں آ رہے؟ امام سے پوچھا گیا، امام فرماتے ہیں کہ میرے قتل کا خوف۔ یعنی ایک امکان ہے کہ امام کے آتے ہی قتل کر دیا جا سکتا ہے، امکان ہے۔ حکومت یہ سب سیکنڈری ہے، پہلے امام کی جان کی سیکیورٹی ہے۔ امام حسین اپنی طرف سے نہیں گئے، امام پہلے سفیر کو بھیجا تھا اپنے۔ یہ خط درست ہیں، مسلم پہلے جا کر دیکھو ان کی زبان اور ان کا دل دونوں ایک ہے یا نہیں، بہت ضروری ہے۔ اگر زبان اور دل ایک نہ ہو فائدہ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ صحیح ظہور کا انتظار نہیں ہے۔ صحیح ظہور کا انتظار زبان اور دل دونوں ایک۔ بنی اسرائیل نے اس میں جلدی ڈیولپ کیا اپنے آپ کو۔ کتنے دن میں ڈیولپ کیا؟ 150 ایئرز کے اندر ڈیولپ کر لیا، لیکن بنی اسرائیل میں یہ ابھی نہیں آیا۔ 1400 سال ہو چکے، ابھی یہ ڈیولپمنٹ بنی اسماعیل میں نہیں آیا، شاید اب آ جائے۔ ہر جگہ پر قتل ہے، ہر جگہ پر مصیبت ہے، ہر جگہ پر پریشانیاں ہیں، ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ایک پرابلم ہے، شاید اب آ جائے۔ اگر ابھی بھی اسی طریقے سے رہے تو 50,000 سال بھی گزر جائیں، اللہ میں صبر ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مُنْتَظِرِينَ،